الرحیم حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ جی دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں سمارٹ لائف کاسٹ اور میں ہوں عاطف رفیق چودھری۔ جی جناب، وہ آپ نے سنا ہوگا کہ جب نظام حکومت یا کوئی بھی منصب جب آپ نااہل لوگوں کے سپرد کر دیتے ہیں یا نااہل لوگ اس کے اوپر مسلط ہو جاتے ہیں تو پھر جتنا نقصان، اگر کوئی یعنی بادشاہ بن جائے، کسی ملک کا نااہل شخص حکمران بن جائے، تو اس سے زیادہ نقصان اس ملک کو نہیں پہنچایا جا سکتا۔ اور اسی طرح اگر کسی عہدے کے اوپر ایک نااہل شخص بٹھا دیا جائے تو پھر جو ہے اس ادارے کا، اس منصب کا ستیہ ناش ہو جاتا ہے۔ اور اسی لیے وہ ایک شعر آپ نے سنا ہوگا کہ ایک آدھ ہی الو کافی تھا ویران گلستاں کرنے کو، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے انجام گلستاں کیا ہوگا۔ تو یہ بات جو ہے یہ اسی چیز کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ ہمارے ملک میں یعنی پاکستان میں، جسے ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان کہتے ہیں اور جس کا باقاعدہ 1973 میں ایک مکمل آئین ہے، لیکن اس مکمل آئین کی جتنی دھجیاں ان لوگوں نے اڑائی ہیں وہ شاید ہی کسی نے اڑائی ہو۔ اور اب جناب ایک موصوف جو ہے آپ کے ایئر چیف صاحب جو ہے وہ میدان میں آ گئے ہیں، ایئر فورس کے چیف، اور ان کی یہ خبریں چل رہی ہیں کہ جناب جب ان کا حکم تھا کہ آپ نے رافیل طیارہ ضرور گرانا ہے، اور وہ خود گدا لگا کے آپریشن سینٹر کے باہر جناب اس کی نگرانی کر رہے تھے، یعنی انتہائی وہ کیا کہتے ہیں ڈفر قسم کے لوگ ہیں۔ ہم تو سمجھتے تھے کہ شاید یہ دوسرے بری فوج والے جو ہے ڈفر ہیں، لیکن یہ بھی اسی طرح کے ہیں جناب۔ مقصد وہی، ایف اے ایف ایس سی پاس، 12ویں کلاس پاس۔ اس بندے سے بندہ یہ پوچھے کہ تم کیوں بھائی گدا لگا کے آپریشن سینٹر کے باہر لیٹے ہوئے تھے؟ یعنی جیسے آپ کو جنرل حمید گل صاحب وہ اپنی تصویریں دکھاتے ہیں جناب، وہ جھاڑیوں میں لیٹا ہوا ہے، فلاں جگہ پہ لیٹا ہوا ہے، اور پھر آپ لکھتے ہیں، تصویریں شیئر کرتے ہیں کہ جناب یہ دیکھیں مرد کلندر یہ شخص ہے۔ تو یہ وہ ڈرامے ہیں جو آج تک آپ کو، مجھے اور تمام پاکستانیوں کے انہوں نے کر کے دکھائے ہیں۔ اور دوسری طرف یہ جناب فیلڈ مارشل بن گئے، 1 انچ زمین انہوں نے جو ہے وہ فتح نہیں کی۔ یعنی دنیا میں بڑی بڑی جنگیں ہوئی ہیں، بڑے بڑے جو ہے جرنل جو ہے فوج کے، انہوں نے بڑی بڑی خدمات سر انجام دی ہیں، تو تب بھی وہ جو ہے بہت سارے جو فیلڈ مارشل نہیں ہوئے۔ لیکن یہ شخص جناب فیلڈ مارشل بن گیا۔ اور کیا ہوا ہے، جنگ کون سی ہوئی ہے؟ وہ جناب اگر آپ نے جنگ جیتی ہے، اگر آپ نے دشمن کے دانت کھٹے کر دیے ہیں تو پھر تو آپ ہر چیز ان سے منوائیں۔ پھر تو یہ چاہیے تھا کہ آپ کے جناب راوی جو ہے وہ چین ہی چین لکھتا، لیکن یہاں پر کیا ہے، یہاں آپ جناب جو ہے وہ ملک کو کس قحط کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ نہ آپ کو جناب آئی ایم ایف کچھ دینے کے لیے تیار ہے، نہ آپ کی معیشت صحیح ہو رہی ہے، اور معاشرت کو چھوڑ دیں، وہ تو آپ نے جناب گھروں کے اوپر حملے کر کے لوگوں کی عزتیں پامال کر کے جو اس قوم کا حال کیا ہے، وہ تو آپ کو سیدھا سیدھا آرٹیکل 6 لگتا ہے۔ بلکہ اتنی بار آپ نے آئین توڑا کہ آپ کو کتنی دفعہ آرٹیکل 6 کا سامنا ہوگا۔ اور یہ کسی صورت یہ شخص یعنی جس کو کہتے ہیں نا کہ چھوڑے گا نہیں اس اقتدار کو جب تک کہ اللہ کی طرف سے نہ آ جائے، کیونکہ اس شخص کو پتہ ہے کہ جتنی اس نے قانون شکنی کی ہے اس کے بعد تو موت کا پھندہ ہے، اور موت کے پھندے کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے۔ اور اس کے بعد جناب آ جائیں وہ سہیل وڑائچ صاحب جو ہے وہ ایک یعنی بے غیرت شخص ہے، یعنی لفافہ صحافی۔ اس کی خبر یہ ہے کہ جناب ان کو کسی نے یعنی مشورہ دیا ہے کہ آپ صدر پاکستان بن جائیں، لیکن موصوف نے ابھی کوئی جواب نہیں دیا، اتار لیا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کو یہ مکمل طور پہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، کس لیے پھیلاتے ہیں، کیوں یہ پھیلاتے ہیں، کہ ان کی خواہشیں ہیں۔ اور دوسری وہی بات کہ جب نااہل، تو پورا ملک، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک خبر ہے کہ قیوم نیازی صاحب کو آزاد کشمیر سے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ تو یہ کمپنی کس طرف جانا چاہتی ہے، کیا کرنا چاہتے ہیں، کوئی ان کو سمجھ نہیں ہے۔ تو بات وہی ہے کہ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے انجام ہے۔ تو میں ایک سمپل سی یہاں پہ جو بات کرنا چاہ رہا ہوں، اور عمران خان نے بہت اچھا یعنی موو ہے ان کی، انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ جناب آپ ضمنی انتخاب میں نہیں جائیں گے، آپ اس میں نہیں کھڑے ہوں گے۔ بہت سارے ٹاؤٹ آپ کو یہ کہتے ملیں گے یہ غلطی ہے جی، اس سے پہلے عمران خان صاحب نے جو ہے وہ اسمبلیاں جو ہے تحلیل کر دی تھی، وہ نہیں کرنی چاہیے تھی۔
بالکل ایسا کرنا چاہیے تھا، اور اس وقت جو کی تھی، اور جو عمران خان نے اس وقت الیکشن لڑا تھا، وہ اس لیے کہ ان کو مکمل طور پہ ننگا کرنا مقصود تھا، جو عمران خان نے ان کو ننگا کیا، اور جتنے واقعات ہوئے وہ آپ کی آنکھوں کا آپریشن ہونا ضروری تھا، لیکن ابھی بھی، لیکن وہ اب کچھ وہ ابھی تک یعنی اسی بیانیے کو خریدتے ہیں کہ جناب یہ دنیا کی نمبر 1 ہے، انہوں نے انڈیا کے دانت کھٹے کر دی، انڈیا میں ہر طرف ترقی کی کوششیں ہو رہی ہیں، وہ امریکہ تک کو آنکھیں دکھا رہے ہیں، اور یہ وہاں پہنچ کر اس شخص کو جو اسرائیل کے ساتھ انوالو تھا اس چیز میں کہ معصوم فلسطینیوں کو ان کی جگہ سے نکال دیا جائے، اور ساتھ اس نے وہ فائٹ 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 جو ہے وہ لکھا اور بیان دیا، اس شخص کو ہمارے اس یعنی سائیکوپیتھ نے یہ کہا کہ جناب ان کو جو ہے امن کا نوبیل پرائز دیا جائے، یہ تو تمہاری اوقات ہے، اور تم مقابلے کرتے ہو انڈیا کے کہ جنہوں نے، جب ان کو یہ آرڈر دیا گیا کہ تم جو ہے رشیا سے یہ آئل نہیں، پٹرول نہیں خریدو گے ہمارے ساتھ، یعنی انہوں نے اپنی قوم کا نقصان کروانا گوارا نہیں کیا، ہاں دوسری طرف انہوں نے ہزیمت اٹھا لی، لیکن یہ جناب وہ ہیں کہ یعنی ان کو اپنے ریجن میں جو ہے پٹرول سستا ملتا ہے، لیکن یہ اپنے آقا کو، اپنے باپ کو خوش کرنے کے لیے وہاں پہنچ جاتے ہیں، اور پھر وہاں معاہدے کرتے ہیں، اور یہ نہیں ان کی سوچ کہ قوم کا اس میں کتنا نقصان ہوگا، کتنی مہنگائی ہے، لوگ بجلی کے بلوں کی وجہ سے خودکشیاں کر رہے ہیں، لیکن ان کو بالکل اس چیز کی شرم نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ شاہد افریدی صاحب جناب ہر ٹاؤٹ یعنی وہی ہر شاخ پہ، تو سمپل میں جس چیز کی طرف آنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس ملک میں پہلی بات تو انقلاب کیسے آئے گا؟ انقلاب آپ کی وجہ سے آئے گا جب آپ نکلیں گے، اور کیوں نکلیں گے؟ اس لیے کہ جیسے چے گویرا نے کہا تھا نا کہ قانون جو ہوتا ہے، وہ آئین جو ہوتا ہے وہ قوموں کے لیے ہوتا ہے، اور غلاموں کے لیے صرف بندوق اور مذہب ہوتے ہیں۔ بہت خوب بات کی کہ بندوق تو آپ کو نظر آ رہی ہے، دوسرا مذہب، یعنی آپ کے مذہبی رہنما، آپ کے مذہبی اور عالم جو ہیں آپ کو کیا بتاتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں جناب کیا کہتے ہیں، آپ کے اوپر جو پرابلم ہے یہ اللہ کی آزمائش ہے، پھر آپ کو ایک امید دکھاتے ہیں، اور ساتھ بڑے بڑے مثالیں دیتے ہیں جناب کہ حضرت موسیٰ کو جس رب نے راستہ دکھایا تھا آپ کو بھی راستہ دکھائے گا، یہ نہیں بتاتے کہ موسیٰ علیہ السلام کی سٹرگل کتنی تھی، ٹھیک ہے، کیسے وہ جو ہے فرعون کے سامنے جب ان کو بلکہ تھوڑا بہت خوف محسوس ہوا تو اللہ نے کہا جاؤ، جا کے کھڑے ہو کے بات کرو، تمہیں وہ نقصان نہیں پہنچا سکتا، یعنی میرے ہوتے ہوئے وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے وہاں مقابلہ کیا فرعونیت کا، انہوں نے کئی کئی دن سفر کیا، پھر جا کے رب کے ساتھ ان کا ایک محبت، ان کا ایک ایمان کا لیول، اور تب جا کے اللہ نے جو ہے وہ راستہ دیا دریا میں۔ تو یہاں پہ جناب کیا ہے، یہاں پہ یہ مولوی آپ کو بتاتا ہے کہ اگر کہیں مصلحت پسندی کا شکار ہونا پڑے ہو جاؤ، کیونکہ آپ کے اگر ملک میں سسٹم نہیں چل رہا تو رشوت بھی دے لو۔ ہمارے انقلاب میں سب سے بڑی جو رکاوٹ ہے وہ یہی مذہب اور بندوق ہے، جب آپ نے یہ فیصلہ کر لیا نا، اس امید پہ دیکھیں اس ملک کا سسٹم کبھی صحیح نہیں ہوگا اگر آپ یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آ جائے گی۔ ابھی لوگ ابھی تک وہ دعاؤں پہ لگے ہوتے ہیں، دعائیں میرٹ کے اوپر سنی جاتی ہیں۔